اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم چھواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزاں کا ذکر کیا ہے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی آیت ہے، چیزاں کی کیا ہے؟ 4۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان لے آئے ہو۔ ایک لفظ قرآن پاک میں چلتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اندے چ اہل کتاب بھی شامل نے، اندے چ کافر بھی شامل نے، اندے چ کل کائنات دے لوگ شامل ہیں۔ جدوں یا ایھا الذین آمنوا آئے گا ادو صرف وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جنہاں دے کول ایمان ہوتا ہے، یعنی ایمان والے۔ کبھی ایک خطاب فرشتیاں نوں ہوندا ہے کیونکہ فرشتے بھی ایمان والے بھی ایمان لے آنے اللہ دے، اسی فرشتیاں دے لے آنے آمنت باللہ و ملائکتہ، اسی فرشتیاں دے ایمان لے آنے، فرشتے کی دے لے آنے اللہ دی ذات دے من دے منن دا نام ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کبھی جنہاں نوں ہوندا ہے کیونکہ کائنات کے اندر صرف 2 کیٹیگریاں نے جنہاں کو حساب کتاب لیا جانا ہے، جنوں انس، انساناں کولوں تے جناں کولوں حساب لیا جانا ہے، اور کسی مخلوق کا حساب کتاب نہیں ہونا۔ اور عبادت کی غرض و غایت واسطے بھی اللہ کی ذات نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کی غرض و غایت واسطے اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو جنہ اور انسانوں، معلوم ہویا کہ جنہ دی جنات دی مخلوق ہے، مخلوق یعنی جن ہیں، انہوں کا انکار نہیں کر سکتے، اس مخلوق کا انکار کفر ہوئے گا۔ جنہیں کہتے ہیں لو جی اور پڑھا لکھا معاشرہ آ گیا، جن بھی تو آ گئے، تو بھائی ہے قرآن پاک نے اعلان کر دیتا ہے کہ ہے سورت جن پوری، لیکن سارے نبی نے فرمایا اے زمین جنات دی زمین نہیں، جنہ دی زمین دوسری زمین ہے۔ جس طرح ساڈے ملک، ضلع، تحصیلاں، پنڈ، قصبے، دیہات، شہر وغیرہ سارا نظام چلتا ہے، بہن ہی انہوں نے اپنا ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہوائی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے انہوں نے اتنی کو طاقت دیتی ہوئی ہے کہ جس شکل صورت چاہن آ سکتے ہیں وہ صورت اختیار کر سکتے ہیں۔
بندہ بن کے کسی دی بھی شکل جا کے سامنے بیٹھ جاؤ، کسی کو کی پتا ہے کون بیٹھا ہے، پنڈ دا بندہ ہے یا کوئی جن بیٹھا ہے، کوئی بھی صورت وہ بنا سکتے ہیں۔ صحابی رسول سے نبی پاک دے صحابہ چوئی جنات ہیں، ایک جن نے ایک قصیدہ لکھے ہے، حدیث ہے چلتا ہے کہ اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ جنیہ، قصیدہ جنیہ یعنی جنہ کا لکھیا ہویا قصیدہ۔ او قصیدے کے بارے محدثین تے مفسرین دل مار بیٹھے نے تے کہتے نے کائنات کے اندر اج تک کسے مرد کو شاعر کو اس قصیدے دے نال دا نبی دی شان اس قصیدہ لکھیا ہی نہیں گیا۔ الفاظ کا چناؤ نبی پاک دی شان، میرے آقا دی منقبت، نعت، تعریف اس لہجے نال اس لے نال کیتی گئی ہے کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ لفظوں نے لے کتوں آتے ہیں۔ وہ قصیدہ جنیہ حدیث پاک جواب ملتا ہے۔ اگے اللہ تعالی ذات نے فرمایا پہلا کام ایمان والےو، اے انسانوں او انسانوں جنہیں ایمان لے کے آئے کی کرو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ جدو آتا ہے نا لفظ اتقوا اللہ، بڑا وسیع لفظ ہے، اور رب کو ڈر نماز پڑھنا، اتقوا اللہ اور کلمہ پڑھے تے زکات دے، اتقوا اللہ رب کو ڈر سود کو بچ، اتقوا اللہ دی یعنی بڑی وسیع رینج ہے، اور رب کو ڈر رب کا ذکر کر لیا کر لیا، اوے اللہ کو ڈر تہجد پڑھ لئی پڑھ لئی، اوے اللہ کو ڈر سجدے سے نہیں بیٹھا، اوے اللہ کو ڈر غریباں کی مدد کی، یعنی بڑا وسیع لفظ ہے، تقوی اختیار کرو۔ لفظی معنی تاکہ بندہ مومن رب دی زمین تے پیر رکھے تے چھڑ کے رکھے، کدے غلط تے نہیں رکھیا جا رہا، کوئی اللہ کی مخلوق میرے پیر تھلے تے نہیں آ رہی، اینو کہتے ہیں تقوی۔ یعنی ادھر بھی کنڈے نے جھاڑیاں کنڈے آ گیا، ادھر بھی کنڈے آ گئے چھاپے، درمیان میں ایک پگڈنڈی ہے، بننا ہے، اس بننے تو لنگ کے جانا ہے منزل تک، اور ادھر بھی کنڈے ادھر بھی کنڈے تے بچنا بھئی بننے تو لگنا ہے، ادھر بھی بننے کنڈے آنے چھاپے پہنے تے بچو دی لنگ کے جانا ہے، دونوں انسان کی ملے سیدھا سوا لگے گا، ڈر کے کوئی ایدو کنڈا نہ بچ جاوے، کوئی ایدو کنڈا نہ بچ جاوے، کوئی ایدو چھاپا آن نہ جاوے، کوئی ایدو کپڑے نہ پھڑی کھلوتا ہوئے، بڑا اپنے آپ نو سنبھال کی اس بندے تو لگے گا جتے آلے دو آلے چھاپے پہنے کنڈیا والے، اے دنیا داری ایک کنڈیا والا چھاپا ہی اس پگڈنڈی چتو گزرنا ہے تے اپنے آپ کو سنبھال کے، ایدے شیطان کا چھاپا پہ آئے، ایدے سود کا چھاپا پہ آئے، ایدے زنا کا چھاپا پہ آئی، ایدے شراب کا چھاپا پہ آئی، ایدے جھوٹ کا چھاپا پہ آئی، ایدے رشوت کا چھاپا پہ آئی، تے دنیا وچوں ایک بننا ہی تے اپنے آپ کو ہر چھاپے تو بچانا ہی، کدے کوئی کپڑا نہ پھڑی کھلا ہوئے، کدے کپڑا آڑیا نہ کھلا ہوئے، کدے آڑیا روکی نہ کھلا ہوئے۔ تے شیطان نے یہ وعدہ کیتا سی کہ یا اللہ تیری مخلوق نے اگے چھاپے کھلانا گا، انہوں پچھی راہ دلاوا گا، میں نو کھول دے، میں نو اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا جا میں نو اجازت دے، جیڑا میرا ہوئے گا وہ کدی تیرے آنکھیں نہیں کرے گا، جیڑا میرا ہوئے گا وہ تیرے ہر چھاپے تو
بچ کے نکل جائے گا تو منزل تے اپڑے گا، تے جیڑا تیرے چنگل وچ آ گیا اونوں کوئی نہ کوئی چھاپا اڑا کے اڑائی پھرتا چھاپے میں جب مسجد بڑی ہوئی نہ ہو چھاپے جڑے ہوئے نے ادھی دنیا ستی پئی ہے، ادھی نالوں زیادہ ستے پئے، جڑے اونوں چنگل وچ بچ گئے او آ گئے، انہاں نوں خطاب ہے او ایمان والیو اتقوا اللہ، کی کرو اللہ کو ڈرو، جے تو ڈر گیا اللہ کو پھر ہدل للمتقین، قرآن اللہ کو ڈرن والے اللہ کو ڈرن والے نو ہدایت کرتا ہے، پڑھنا قرآن ہوئے گا ہدایت ملنی جائے گی، اگر اللہ کو نہیں ڈرنا ہے تے قرآن بھی پڑھے گا تے گمراہ ہوتا جائے گا۔ ایک کام ہو گیا اللہ کو ڈرنا، دوسرا بڑی وسیع رینج کا لفظ ہے اس کو بھی بڑا جڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ذات میں فرمایا ہے کہ دو چھوٹی ہے لیکن ایک سمندر ہے، یہ آیت ہی سمندر ہے۔ دوسرا کام او ایمان والیو جے منزل تے پڑھنا جی، جے رب دی ذات نو ملنا جی، جے رب نو پانا چاہتے جی تے کرو کی وابتغوا ابتغاء تلاش کرنا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان دے تک اپنے واسطے کوئی وسیلہ تلاش کر، وابتغوا امر دسی ہے اور تلاش کر لے بغیر وسیلے تو بندہ گھر چوں مسیتے تے آ سکتا ہے مکے نہیں جا سکتا۔ ایک ہوتا ہے ذریعہ، ایک ہوتا ہے وسیلہ، اپنے قدمہ دے ذریعے نال اسی گھر اٹھے وضو کیتا سنتا پڑھیا تے مسجد تک اینو وسیلہ نہیں کہاں گے۔ صبح اسی نوکری تے جانا ہے قدمہ نال چل کے اینو وسیلہ نہیں کہاں گے، اینو ذریعہ کہاں گے۔ وہی پاس دے ذریعے میں فلاں جگہ تے پہنچ گیا، اپنے پیروں دے ذریعے میں مسجد تے جا گیا، پیر سلامت نے میرے تے جے مکے جانا ہوگا ہن پیروں نال جا سکے گا؟ جتھے جانا ممکن ہوئے انہوں ذریعہ، جتھے جانا ناممکن ہوئے انہوں وسیلہ۔ رب دی ذات کو پہنچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ سوکھا اپنا جی چھت تے چڑھنا ہے، مثال دے طور تے وہ مسجد دی چھت تے چڑھنا ہے، مکان دی چھت تے چڑھنا ہے، ہن قدمہ نال چڑھ کے دکھا، ہن کسے ذریعے نال پوڑی لانی پڑے گی نا، سیڑھی تو بغیر مکان دی چھت تے نہیں چڑھ سکتے، ذریعہ خاص ہوتا ہے وسیلہ عام ہوتا ہے۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی دے وسیلے نال تسی دعا منگدے ہو، میں کہا الحمدللہ اسی منگنے ہیں تے منگدے رہنا، کیونکہ نبی پاک دے وسیلے تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، گزارا ہی کوئی نہیں۔ میں اگلے دن یہ عثمان ابن حنیف کی روایت بیان کی تھی، نبی نہ آ گیا سونیا اکھاں لینیاں نے، جمعے میں بیان کیا میرے آقا نے فرمایا جا 2 نفر پڑھ، وضو کر کے 2 نفر پڑھ تے دعا کی مانگ، یا اللہ بے وسیلہ سے محمد، اس محمد عربی دے وسیلے دے نال مینوں اکھاں دے، اللہ نے اکھاں دی دیا۔ ایک نبی صدیق اکبر دیتا کہ مبارک دے والا دا وسیلہ پا کے تے اکھاں پہ مانگ رہا ہے، اکھاں ملیا، میرے آقا نے فرمایا تھوڑا منگیا یا داڑھی دے وسیلے نال دعا منگ لو کہ قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا ہی نہیں ہو میرا۔
اللہ پاک نبینا پیدا ہو نہیں دینا سی کیونکہ داڑھی مبارک کا وسیلہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مشکیزہ سی انہوں نے کول پانی کا تے ایک دن ساڈے نبی نے اس مشکیزے دے منہ لا کے تے پانی پی لیا لجبالا کرے منہ لا کے مشکیزے دے منہ پانی پیتا کبشہ نے کی کیتا اونا چمڑا مشکیزے دا کٹ کے رکھ لیا انہوں نبی پاک دا منہ لگیا ہے ہونٹ مبارک لگے نے لب مبارک لگے نے تے جدوں بھی کسی نے بیمار ہونا ایک پیالے چ پانی پا دینا انہیں وہ مشکیزے کا منہ لیا کے پانی چھپا کے دے دینا جا جتنا بھی کوئی بیمار ہونا انہیں صحیح ہو جائے ہے تبرکات شفا ثابت ہے کچھ پڑھنا نہیں دم نہیں کرنا صرف وہ مشکیزے کا منہ کیونکہ نبی پاک کا منہ مبارک لگ گیا بارش نہیں ہو رہی بارش صحابہ کرام آ گئے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کول امی جی کہتا آ گیا ہے بارش نہیں پہنتی پئی اللہ دے اگے دعا کرو صحابہ نے نہیں سی پتا کہ ڈائریکٹ رب کو منگنا ہے صحابہ نہیں سی پتا سانو پتا ہے کہ صحابہ جڑے رہندے نبی پاک دے کول سن تے آئے کتھے امی عائشہ صدیقہ دی بارگاہ امی جی بارش نہیں پئی ہوندی تے امی جی نے کی جواب دیتا جاؤ نبی پاک دے روزے پاک دے اوتے جتھے قبر مبارک کا عین سر ہے نا او تو جا کے دو اٹا پٹ دیو بارش ہو جائے صحابہ آئے این روزہ رسول قبر انور جتھے سر مبارک کا سدھا تے چھت تو دو اٹا پٹ دتیاں بارش شروع ہو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک دی شرح دے اندر لکھ دے نے کہ بارش کیوں ہوئی کہ آسمان نو قبر مصطفیٰ نظر آئی او سوراخ دے وچوں قبر مصطفیٰ آسماناں نو نظر آئی تے آسماناں نے رونا شروع کر دیتا ساڈے کول بارش آ گئی سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی قبر انور دے اس طرح نا رخسار رکھ کے تے زاروں قطار رونے پہ مدینہ پاک دا ایک گورنر سی مروان گورنر سی وہ بھی روزہ رسول دے اندر آیا نا تو انہیں بابے ابو ایوب انصاری کو نا ٹھڈا ماریا اور ایک ہی کرتا بھی ہے نے کہا میں متھا نہیں رکھیا میں رخسار رکھیا ایک خبردار گورنر ہوئے گا کہ آپ نے کاری چاہیے میں کسی پتھر تے سیر رکھ کے نہیں بیٹھا یعنی قبر مصطفیٰ سی نا تو کی کہہ رہے ہیں میں کسی ایوب انصاری تو میں کسی پتھر تے سیر رکھ کے نہیں بیٹھا میں نبی پاک دی قبر انور تے سیر رکھ کے بیٹھا ہوں انہوں نے کہا بیٹھا کیوں ہے انہوں نے کہا میرے نبی نے فرمایا سی کہ جدو تو آنے تھی کوئی ظالم حاکم آ جاوے تو میری قبر دے آگے رویا نہیں اشارہ مروان والی سی کہ میں روندہ تاں پہ آوا کہ سانے تے ظالم حاکم آ گئے جدو بھی حاکم ظالم ہو جاوے جاؤ نبی پاک دے روضہ رسول دے جا کے تے رونا شروع کر دیو ظالمہ کو نجات مل جائے وسیلہ دیا بڑیاں حدیثہ نہیں
اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک تو بعد اگر بارش نہیں سی ہوتی نا تے لوگ نبی پاک دے چاچا زاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دے وسیلے نال دعا منگتے سن، بارش آ جاتی، بارش آ جاتی۔ اللہ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، دوسری گل آ گئی، پہلی اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، دوسری وسیلہ تلاش کرو۔ سب تو بہترین وسیلہ اللہ نے ولیاں دا، کیوں؟ ولی دی محبت، علی دی محبت، علی دی محبت، نبی دی محبت، نبی دی محبت، خدا دی محبت، خدا دی محبت مدینے دے وچ ہے۔ اینی باڈی چڑھنی پوے گی جس سیدھا سوال کے میں رب نہیں پڑھنا، پہلے ولی دے در دا غلام ہونا ہوگا۔ اور قرآن پاک کی بڑیاں مسالہ مل گیا نے، حدیث پاک کا اٹل فیصلے نے، لیکن قرآن پاک کی بھی مسالہ مل گیا نے۔ اصحاب کہف دا کتا جنتی کیوں ہو گیا سی؟ جنتی کیوں؟ کہ ولیاں دی غار دے بوئے اگے راکھی کرتا رہا، چوکی دارا کرتا رہا، ہوئے کتا تے جاوے جنت وچ، تو بھائی ولیاں دے وسیلے دے نال جنت وچ جاندے۔ جے کتا ہو کے راکھی کرے ولیاں دی تے جنتی، تے جے بندہ ہو کے چوکی دارا کرے ولیاں دا، وہ بندہ ہو کے اللہ دے اللہ والیاں دا، اللہ دے ولیاں دا چوکی دارا کر لے، جے کتا اس وسیلے نال جنت جا سکتا ہے تو بندہ بھی ولیاں دے وسیلے نال، یا قرآن پاک میں واضح فرما دیتے ہیں، کوئی کجی رکھی نہیں، کوئی لوکولا نہیں رکھیا، کی فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جیڑا بندہ میرے بندیاں دی مجلس سے جا کے بیٹھ گیا وہ جنت چاہ گیا۔ فادخلی فی عبادی، جیڑا میرے بندیاں جا کے داخل ہو گیا، وادخلی جنتی، وہ جنت چاہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جیڑا میرے بندیاں دی محفل چوں جدا ہو گیا، نکل گیا، وکھرا ہو گیا، من شزا شزا فی النار، او آگ کے چلا گیا۔ جیڑا میرے بندیاں چوں نکل کے جدا ہو گیا، وکھرا ہو گیا، آپ کے تو چلا گیا۔ جیڑا وچ آ گیا بندیاں دے جنت وچ آ گیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اگے تیسری، ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اے تیسری گل ہے، مجاہدہ کرو، مجاہدہ کرنا، جہاد کرنا۔ جہاد دو قسم ہے، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ اپنے نفس نال جہاد، اور ایک جہاد ہے تلوار لے کے دشمن کے سامنے تے یا مار دینا یا مر جانا، مار گیا تے شہید تے بچ گیا تے غازی۔ ایک جہاد ہوئے، ایک ہے اپنے نفس نال جہاد کرنا، اینو کہتے ہیں جہاد اکبر۔ جہاد اکبر، ہر چیز سامنے پئی ہے، کرن دے تو اہل ہے، مختار ہے،
کہ میں کام کر سکنا وا تے ہے بھی بھڑا تے پورا تے شیطانی تے پھر بھی او تو جاویں بچ اینو کہندے نے مجاہدہ جہاد اینو کہندے نفس نال جہاد توفیق ہے کہ میں زنا کر سکنا ہوں لیکن ٹھنڈا مار کے پاسے کر دیتا ہے توفیق ہے کہ میں شراب پی سکنا ہوں سامنے پئی ہے چک کے منہ لا سکنا ہوں لیکن ٹھنڈا مار کے بوتل توڑ دینا ہے اینو جہاد ہے رشوت دے پیسے تیرے ہاتھ سے چا گئے لاکھ روپیہ ہی رشوت دے ہاتھ سے چا گئے مروڑ کے سٹ مار منہ دے اوتے جا لے جا میں نے اس حرام پیسے دی لوڑ کوئی نہیں اینو جہاد کہندے نے جے جیب وچ پا کے تو شیطان دا بیلی ہے شیطان نہیں بیلی ہے نا جہاد با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنگلہ مجاہدہ کرتے پہ زور پیاس لگی انتہا درجے پہاڑی تے چڑھ کے دیکھیا کوئی کدے نیڑے تیرے پانی دے آثار نظر نہیں آ رہے اینج نفس ویکھ رہا کہ چنگا پھسیا لب پانی ہو ٹر پہ پانی نہ پڑی دور دراز ایک مائی دی جھونپڑی بڑھیا مائی دروازہ کھڑکایا اس کو گلی دا چوپڑی دا جس طرح بھی اس دور کی چوپڑی تو بڑھیا مائی باہر نکلی تو نے پہچان لیا کہ زمانے دا غوث میرے بوئے تے آ گیا با یزید بستامی میرے بوئے تے آ گیا او با یزید جی دے بارے میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی یاری والے پیر نے فرمایا کہ اگر میں ان دے زمانے چوندہ تو میں ان دا مرید ہوتا یہ غوث کتنا قدم ہر ولی دی کرتا ہے یہ کہہ رہا میں ان دا مرید ہوتا مائی اندر دوڑی اندر جا کے بغیر کہن تو نے وہ پانی دے وچ کوئی میٹھا پایا اس دور کا میٹھا پتہ نہیں شکر سی گوشت سی یا جو کچھ بھی میٹھا پانی میٹھا کرن واسطے وہ جو بھی استعمال کرتے میٹھا شربت بنا کے لے آئی با یزید دے واسطے با یزید نے انج ویکھیا کہ انج نفس نو ویکھیا اکھا بند کی دیا میں کہا آج میٹھا پانی مانگ لے آئی تے لب گیا ہی تے کل مانگ لے آئی تے کتھوں لبے گا میں تینوں کل میٹھا پانی کتھوں دیواں گا جے پرسوں میٹھا پانی مانگ لے آئی تے میں تینوں کتھوں دیواں گا تو آج تو ہی رہن دے قسم چوک لئی اسے دن تو ساری زندگی با یزید نے میٹھا شربت نہیں بچا اینو جہاد کہتے اینو جہاد کہتے ہیں ساری زندگی کوئی آکے کہ میں چاہ نہیں پی کوئی آکے کہ میں گرمیاں کی شربت نہیں پیتا شکر نہیں پی گزارا ہی کوئی ہوتا جے گزارا نہیں ہوتا تو جہاد بھی نہیں ہوتا جے گزارا کر لوے گا تو جہاد جتھے گوشت نال کھانی ہے مرچا نال کھا کے تے کر صبر تے کر شکر مالکا تیرا شکر ہے میں صبر کیتا ہی مرچا نال کھا رہی ہے گنجائش ہے سی گوشت کھاون دی گنجائش ہے سی بکرا کھاون دی گنجائش ہے سی بٹیرے کھاون دی لیکن یا اللہ میں اس نفس نو پالنا نہیں چاہتا میں انہوں بٹیرے آج کھوا گئے نے کل کی تو کھواواں گا میں انہوں آج بکرا کھوا دیتا ہے کل کی تو کھواواں گا میں انہوں مرچا نہ جاواں گا مرچا نہ روٹی گندے نہ روٹی کھا لے اینو جہاد کہتے جے کر گئے ہو یہ اگے سن قرآن کی کہندے جے کر گئے ہو پھر کیوں ہوتا ہے لعلکم تفلحون پھر فلاح ہوگا پھر کامیاب ہوگا مال نال کامیاب نہیں کوئی کہتا ہے مالدار کامیاب کوئی کہتا ہے مربے والا کامیاب کوئی کہتا ہے کوٹھی والا کامیاب کوئی کہتا ہے بنگلے والا کامیاب کوئی کہتا ہے مل والا کامیاب کوئی کہتا ہے جن دے کول پیسہ زیادہ ہو کامیاب
کوئی کہتا ہے وزیر کامیاب، کوئی کہتا ہے مشیر کامیاب. سن لو کوئی کامیاب نہیں، نہ امیر کامیاب، نہ مشیر کامیاب، نہ وزیر کامیاب، محمد دے دردہ فقیر کامیاب. جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. آیت نمبر 35. اگلی آیت انشاءاللہ زندگی رہے گی کل. اللہ پاک عمل کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى له. یا نبی کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن کو قبول منظور فرما، غلطیاں خطاواں خطائیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول کریم نور عرش